محمد زبیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدل و انصاف کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ عدل کی تعریف کیسے کریں اور کس چیز کو عدل کہیں اور کس چیز کو خلاف عدل کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سب سے پہلے تو عدل اور انصاف کی غیر معمولی اہمیت کی طرف کچھ آپ نے بھی اشارہ فرمایا، تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ عدل قرآن کریم میں 29 مرتبہ آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ عدل کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم میں ایک اور لفظ قسط بھی استعمال ہوا، اور کئی مقامات پر احادیث میں بھی اور قرآن کریم کے اندر بھی اتنے صیغے، اتنے الفاظ اور اتنی مرتبہ بارہا تذکرہ کیا گیا، جس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل اسلام کا ایک بنیادی خاصہ ہی عدل اور انصاف ہے۔ اور ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا بلکہ اخلاق کی طاقت سے پھیلا، یہ بھی ادھوری بات ہے۔ اخلاق سے بھی پھیلا اور عدل سے پھیلا، اخلاق اور عدل دونوں کا مجموعہ۔ وہ جو قرآن کریم نے کہا یضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم، کہ اللہ رب العزت نے جو نظام عطا فرمایا اس سے انسانیت کے گلوں میں جو طوق پڑے ہوئے تھے اتار کے پھینک دیا گیا، اور یہ جو پوری دنیا کے اندر صحابہ کرام کا تحرکات ہوا، جانا آنا ہوا، تو یہ ارتھ پر، زمین پر انصاف کا، عدل کا ایک جسٹس سسٹم قائم کیا گیا، جس سے انسانیت متوجہ اور اسلام کے زیر نگیں آتے چلے گئے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر دیکھیں عدل بڑا وسیع اور بہت ہی حاوی قسم کا لفظ ہے، عمومی قسم کا لفظ ہے، اور اس کے ماتحت بہت سارے شعبے آ جاتے ہیں۔ مثلا انسان کو اللہ کے ساتھ بھی عدل کرنا چاہیے۔ اب انسان سوچے یار اللہ کے ساتھ عدل کرنے کا کیا مطلب، یعنی شرک نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عدل وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رئیس الانبیاء و امام الانبیاء مانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو دستور حیات سمجھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرے جتنی اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ، اپنی جان اپنی آل اولاد سے بھی زیادہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ النبی اولیٰ بالمؤمنین۔ اچھا، یہ ہو گیا نبی کے ساتھ۔ اسی طرح اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل۔ اپنی ذات کے ساتھ کیا عدل؟ خود احادیث کے اندر کئی دفعہ آ چکا ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اولاد کا حق ہے، زوجہ کا حق ہے، تیرے اوپر تیرے اپنے وجود کا حق ہے وغیرہ۔ اس سب کے ساتھ ساتھ قانونی عدل کا بھی حکم ہے، معاشرتی عدل کا بھی حکم ہے، سیاسی عدل کا بھی حکم ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر قانونی عدل سے متعلق کیا فرمایا گیا، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور دوسری جگہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44، 44، 45، 46 پڑھتے چلے جائیے۔ اور اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور اللہ رب العزت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، عدل کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 58 کے اندر وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں ان کے جھگڑوں کے اندر، جب منازعاتوں کے درمیان، تنازعات کے درمیان تصفیہ کرنے لگو تو پھر اس وقت حکم یعنی قضا اور فیصلہ عدل کے ساتھ کرنا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل اور انصاف سے کام لوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کے کلمات سچائی اور عدل سے بھرپور ہیں۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم، جو عدل کا حکم دیتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ قدم قدم پر عدل، قدم کا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لیا کرو کہ یہ تقوی کے لیے سب سے زیادہ بہترین قریبی راستہ ہے، قرب خداوندی تم کو حاصل ہوگا۔ اب یہ کہ آپ نے ایک لفظ پوچھا، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، what is the definition، اس کی تعریف کیا ہے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملین کے اندر عدل کے لفظ میں، اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر کے اندر ایک خوبصورت عام فہم، ویسے تو عدل کی اگر ہم عربی اصطلاحات کے اندر چلے جائیں گے، حضرات علماء کرام بیٹھے ہوئے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ عوام کی ذہنی سطح سے وہ اوپر کی بات ہو جائے کہ عدل یہ دراصل ظلم کی ضد ہے، اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، اگر اس چیز کو اپنے محل میں رکھو گے تو وہ عدل ہوگا، اس کے محل سے ہٹا لو گے تو وہ ظلم ہو جائے گا وغیرہ۔ لیکن علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ میں اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عوامی ذہنی سطح کے بالکل مطابق وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو افراط و تفرید سے پاک ہو
اور وہ شخص اس کا مستحق ہو، اس کو عدل کہتے ہیں۔ افراط و تفرید سے پاک اور وہ شخص اس کا مستحق ہو، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت، کسی کی گہری سے گہری محبت اور کسی سے شدید اور سخت سے سخت عداوت تمہیں ترازو کے دو پلڑوں میں سے کسی پلڑے کو جھکانے نہ دے۔ بہت خوب۔ یعنی نہ محبت اور صلہ و ستائش کے اندر جانبداری کی طرف چلے جاؤ، نہ بغض و عداوت کے اندر، نفرت کے اندر، تنفر کے اندر تم ترازو کے کسی پلڑے کو کسی اور جانب جھکا نہ دو۔ یہ کام بالکل نہ کرنا۔ کیا کہا؟ گہری سے گہری محبت اور شدید سے شدید نفرت ترازو کے کسی پلڑے کو دائیں بائیں جھکانے پر، اور یہ ایک آیت سے بھی انہوں نے اخذ کیا۔ اور وہ آیت بھائی اویس ربانی صاحب عدل کے موضوع پر آج کے دور اور آج کے حالات کے اعتبار سے ایسی فٹ آیت ہے، ساری آیات دستور حیات۔ آپ صلی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمِهِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ عجیب و غریب آیت، میں تو سوچتا ہوں تنہائی کے اندر ہر موقع پر یہ بات نظر آتی ہے، تمہیں کسی قوم کی نفرت اور دشمنی اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ آج ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ میں چونکہ پیپل پارٹی سے محبت کرتا ہوں، میں ایک کارکن ہوں اگر، اور میں پیپل پارٹی سے محبت کرتا ہوں، میرے سامنے نون لیگ یا پی ٹی آئی والے کی کوئی حق سے حق بات بھی آئے گی تو میں قبول اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ میری مخالف تنظیم اور جماعت اور آرگنائزیشن کی طرف سے آئی ہے۔ میرے مسلک والے عالم کی ہر ناجائز بات جائز بات ہے، اور میرے مسلک کے علاوہ والا کوئی مسلک ہے اس کی حکمت والی بات بھی ہے، تو میں اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ وہ میرے مسلک کا نہیں ہے۔ سخت ہو جاتی ہے جی کہ جب جو حکومتی مشینری ہے وہ یہ کام کرنے لگے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ یہ سنگین ہو جاتی ہے۔ مقننہ یہ کام کرنے لگ جائے، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی انفرادی طور پہ اپنا کوئی معاملہ ہے بالکل صحیح اس میں کر رہا ہے، اس میں بھی غلط ہے، جی ہاں، لیکن یہاں جب وہ پہنچے گی تو حکومتی مشینری یہ کام کرے گی، یہ میری پارٹی کا ہے یا میرا بھائی ہے یا میرا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، اس کے حساب سے جب فیصلے ہوں گے تو وہ میرے خیال میں ظلم کی بدترین مثال ہوگی۔ اور ناانصافی کا نقطہ آغاز ہی پھر وہ مقتدرہ سے شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اوپر سے جو ناانصافی شروع ہوتی ہے اور وہ جو بے عدلی اور ناانصافی وہ پھر نیچے تک جاتی ہے، پھر وہ شاخسانے اور مناظر اور جھلکیاں نظر آتی ہیں جو آج ہم اپنی ریاست کے اندر فیس کر رہے ہیں۔